کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 27 اکتوبر جمعے کو عالمی برادری کی توجہ جموں کشمیر پر بھارت کے مسلسل غیر قانونی تسلط اور اس کے تباہ کن اثرات کی جانب مبذول کرانے کے لیے یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوجیوں نے برصغیر کی تقسیم کے منصوبے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیری عوام کی خواہشات کے برخلاف جموں کشمیر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جمعے کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کے فوری حل کی ضرورت کی جانب مبذول کرائیں۔ انہوں نے جمعے کو بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی بھی اپیل کی۔ ادھر بھارتی قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو سری نگر کے علاقے خان یار میں درگاہ دستگیر صاحب کے سالانہ عرس سے خطاب سے روک دیا ہے، جو کہ کشمیریوں کے مذہبی معاملات میں بدترین مداخلت کے مترادف ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی درگاہ پر پورے مقبوضہ جموں کشمیر سے آنے والے ہزاروں عقیدت مندوں سے خصوصی واعظ کرنا تھا، تاہم قابض انتظامیہ نے انہیں خطاب سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا۔ اس سے قبل انہیں سری نگر کے علاقے سرائے بالا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے ایک بیان میں میر وائز عمر فاروق کی مذہبی سرگرمیوں پر قابض انتظامیہ کی طرف سے عائد پابندیوں کی شدید مذمت کی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اپنا وعدہ یاد دلایا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے اقوام متحدہ کے 78ویں یوم تاسیس کے حوالے سے ایک پیغام میں عالمی ادارے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اقوام متحدہ کے پرچم تلے پرامن، خوشحال اور پائیدار دنیا کے لیے خدمات انجام دینے کی منفرد تاریخ ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ عالمی برادری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کئی قراردادوں کے ذریعے رائے شماری کے حق کے لیے کشمیریوں کے ساتھ اجتماعی وعدے کو پورا کرنے کی مشترکہ ذمہ داری کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر کاربند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے قائد کے نظریے کے مطابق دنیا کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔